الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی راہ میں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یرجونا جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رحمت. واللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے متعلق. آپ سے پوچھتے ہیں لوگ شراب اور جوئے کے متعلق. قل اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، فیہما ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں، اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع اور نفع ہے، للناس لوگوں کے لیے، اور نفع بھی ہے لوگوں کے لیے. واسمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے. گناہ بہت بڑا ہے ان کے جو دنیاوی تمہیں نفع نظر آتے ہیں اس سے. وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے مزید سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں. قل آپ فرما دو، قل العفو بچا ہوا، ضرورت سے زائد. کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالی کھول کھول کے بیان فرماتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے آیات کو، اپنے قوانین کو، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت کے معاملے میں. وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے حوالے سے. قل آپ فرما دو، اصلاح ان کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، ان کے لیے بہتر سوچنا، لہم ان کے لیے خیر بہتر، یعنی ان کی اصلاح کرنا جو ہے ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے اچھا سوچنا ان کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ اور اگر تُخَالِطُوهُمْ ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ بس وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ اللہ تعالی یعلم المفسد جانتا ہے مفسد کو، من المصلح مصلح اصلاح کرنے والے سے، جو فسادی ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو اصلاح کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب حکیم اور بڑی ہی دانائی والا ہے. پہلی آیے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرما رہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان تو ایک بار بار یہ پڑھ رہے ہیں ہم، یعنی اللہ رسول کو مانتے ہیں، اور دوسری کیا چیز، ایمانیات ساری مانتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں. فتح مکہ کے وقت مکے والوں کے لیے ہجرت کو ختم کر دیا گیا، حضور نے فرما دیا کہ آج کے بعد ہجرت ختم. لیکن مکے والے حالات کہیں بھی پیدا ہو جائیں، جہاں آپ کی ایمان، جان، مال، عزت محفوظ نہ ہو، وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے. جہاں ایمان محفوظ نہ ہو، آپ کی عزت محفوظ نہ ہو، جان محفوظ نہ ہو، مال محفوظ نہ ہو. تو آج کل شاید دنیا میں یورپی ممالک یا امریکہ یا وہاں بھی آپ کی ایمان پر، یعنی آپ کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پہ وہ کوئی پابندی نہیں لگاتے، اور بحیثیت انسان وہ ہم سے زیادہ جو ہیں حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اگرچہ وہ دارالکفر ہے، ہمارا دارالاسلام تو نہیں ہے، لیکن مسلمان وہاں یا جتنے بھی وہاں لوگ ہیں یہاں کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں.
البتہ آج ہم اسلامی ممالک میں بھی دیکھیں تو ایسی صورتحال کہیں بھی نہیں کہ آپ کو کوئی نماز سے روکے، روزے سے روکے، یا ضروریات دین سے آپ کو کوئی روکے۔ شاید فلسطین میں ایسے حالات نظر آ رہے ہیں اور دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن وہاں بھی وہ لوگ وجاہدوا پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یقین جو ہے نا، نہیں امید، جو عمل بھی کرو یقین نہیں ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھی پتہ نہیں قبول، یقین نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے، ٹھیک ہے، تو امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان نام ہی ہے خوف اور امید کی درمیانی حالت کا، حد درجے کا خوف بھی ہو اللہ کا، حد درجے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو، تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کی ایمان، اور جتنا یہ دونوں چیزیں زیادہ ہوں گی آپ اتنے بڑے ایمان والے۔ آگے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق، چونکہ پیچھے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے والے اور صدقات اور خیرات اور آگے بھی آ رہا ہے، تو یہ عرب لوگ جو تھے خصوصاً، تو وہ شراب پی لیتے تھے، تو وقتی طور پر ایک شراب کی وجہ سے ایک وجود میں ایک جذبہ سا پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا ہمیں ہمارے وجود کو نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ چرسی آئس پینے والے وغیرہ یہ پیتے ہیں نا، تو اسی طرح کا ان کا ایک بدگمانی ہوتی ہے، یہ ہم پی لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ تو وہ شراب پینے سے بھی وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، ہم یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ جب جوا کھیلتے تھے تو عموماً جوئے سے جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اس لیے سوال کیا کہ یہ رقم تو ہم جیتتے تو ہیں لیکن غریبوں کو دے دیتے تھے، اور شراب سے بھی ہمارے وجود کو کچھ نہ کچھ اگرچہ ملتا نہیں ہے، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ سکون ملتا ہے ہمیں، ہمارے وجود میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو یہ بہت بڑا گناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو منافع لوگوں کے لیے، لوگوں کو پیسے دے دیتے ہو، تو اس منافع سے گناہ بہت بڑا ہے۔ جوئے کی رقم سے جو تم خیرات کرتے ہو تمہیں یہ منافع نظر آتا ہے، اس سے گناہ بہت بڑا ہے، تو گناہ کو دیکھو۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت زید بن علی، امام زین العابدین کے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد بھی لوگ شراب اگرچہ پیتے تھے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ گناہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے باوجود بھی۔ پھر دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نماز کے وقت نہ پیا کرو، جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو، کیونکہ نماز میں نشے میں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا۔ تو شروع میں پہلا یہ سٹیپ، پھر دوسرا وہ آیا کہ آپ نماز کی حالت میں نہ پئیں، اور تیسرا سٹیپ یہ آیا کہ بالکل شراب جو وہ حرام کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہری بات ہے جب گناہ نہیں تھا، حرام نہیں تھی، تو آپ ان کے اس پینے پر آپ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ جی یہ ایسا کرتے تھے ایسا کرتے تھے۔ ایسے تو حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ بتوں کو سجدے بھی کرتے تھے، شراب تو چھوٹی بات ہے، بتوں سے سجدہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جب ایمان لے آئے تو آپ کو سابقہ ان کی جو کمی بیشیاں ہیں اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے شراب پیتے تھے، جب حرام ہی نہیں تھی، جب حرام ہو گئی تو گلیوں میں اس طرح مٹکے توڑ کے نا انہوں نے اور پھینک دیے، اور گلیوں میں جس طرح بارش کا پانی نہیں بہتا اس طرح بہہ رہی تھی، اور اس دن سے پھر صحابہ کرام نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ نشے والے کسی سے پوچھیں کہ وہ نسوار بھی چھوڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، سگریٹ والے سے پوچھیں کہ سگریٹ چھوڑنا کتنا مشکل ہے،
شراب اور یہ تو بہت بڑے نشے ہیں، ان کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ساری عمر سے پی رہے تھے، لیکن اسلام نے کہا تو پھر انہوں نے چھوڑ دی، اور ایسی چھوڑی کہ پٹ کے توڑ دی اور پھر پلٹ کے نہیں دیکھا۔ وہ یہ بہت بڑا گناہ، بلکہ اب تو حرام ہے۔ ایک قطرہ بھی کوئی شراب کا پیے گا تو اس کو حد لگی، 80 کوڑے لگے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 4 بار جس کو لگ جائے نا حد اور پھر بھی باز نہ آئے تو قتل کر۔ لیکن حد کون لگاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ حد ہے ہی نہیں، اسلامی وہ ہمارے پاس نام کی ہے۔ اگلی اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ پیچھے بھی یہ سوال ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى، پیچھے آیت میں آپ نے پڑھا کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کی بجائے بتا دیا کہ اس پر خرچ کریں۔ آج اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بچا ہوا خرچ کریں، یعنی اپنی ضرورت سے جو زائد ہے۔ اگر اس کا معنی یہ ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہے، کیونکہ جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو بچی ہوئی چیزیں تو آپ کے پاس بہت سی ہوتی ہیں، اور ساری تو آپ خرچ نہیں کرتے۔ اور اگر اس سے معنی یہ ہے اس کا کہ میانہ روئی سے خرچ کرو، یعنی یہ نہیں کہ سارا ہی لوگوں کو دے دو اور خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاؤ، تو پھر یہ منسوخ نہیں ہے، پھر اس پر عمل ہوگا کہ میانہ روئی سے درمیانے طریقے سے خرچ کرو، اور اس طرح خرچ کرو کہ خرچ کے بعد غنا باقی رہے، کسی کی مجبوری اور محتاجی نہ ہو۔ ایک صحابی آیا اور اس کے پاس ایک انڈے جتنا سونا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا، قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام اور ساتھ کہنے لگے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی اپنی ایک محبت تھی، کیا محبت ہے، یعنی اتنا سونا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ آپ لے لیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے اعراض فرمایا، دوسری طرف متوجہ ہو گئے، اس نے پھر عرض کی، حضور نے اس کے ہاتھ سے لے کے ایسے مارا، اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچایا، یا حضور اس طرح مارا کہ وہ بچ جائے، اگر اس کو لگ جاتا تو اس کی آنکھ پھٹ جاتی یا زخمی ہو جاتا۔ حضور نے اتنے غصے سے اس کو مارا، فرمایا کہ سارا مال خرچ کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پہ لانا چاہتے ہو، جب تیرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو کیوں لاتے ہو؟ اپنے بچوں کو اپنی ضرورت پر خرچ کرو۔ پھر حضور جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے پاس یہ لے آیا ہے، تیرے بچے ہیں، گھر ہے، ان پہ خرچ کر۔ وہ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، میں کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا اپنے آپ۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک اور بھی دینار ہے۔ وہ اصل میں صحابہ کے وہ سوالات تھے نا، امت کے لیے سبق تھے، ورنہ ایک ہی بار وہ کہہ سکتا تھا میرے پاس 5-6 دینار ہے، نہیں، ایک ایک کر کے کہہ رہے میرے پاس اگر 1 دینار ہو تو میں کیا کروں، میرے پاس ایک ہے تو کیا کروں؟ حضور نے اپنے پر خرچ کر، یا رسول اللہ دوسرا فرمایا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر، بچوں پہ، بیوی پہ، ترتیب بار حضور نے فرمایا، آخر فرمایا اپنے غلام پہ، کنیز پہ خرچ کر۔ پھر کہا 1 دینار اور بھی ہے، فرمایا تو بہتر جانتا ہے کہ اس کو تو کیسے خرچ کرے گا، مطلب پھر ٹھیک ہے دے، لیکن اس کے لیے بھی حضور نے سختی سے حکم نہیں فرمایا۔ ایسے نہیں ہے کہ اٹھا کے غریبوں کو دے دو، غریب کا حق ادا کرنا ہے، دینا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ بعد میں آپ مجبور اور محتاج ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سالن بناؤ تو پڑوسیوں کو ایسا بھی کرو۔ صحابہ نے عرض کی باز نہیں، یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ہوتا ہے جو اپنے خرچ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ دو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ خیر خود نہ کھاؤ ان کو دے دو، نہیں، حضور نے تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا، تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، دے دیا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ خود نہ کھاؤ دے دو، یہ بھی نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہ دو غریب ہو تو، نہیں، فرمایا تھوڑا سا پانی سے شوربہ بنا کے دے۔ بہرحال ضرورت سے یہاں میانہ روئی اور درمیانے طریقے سے خرچ کرو تو پھر آیت محکم ہے، اور اگر بچا ہوا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ کی آیت سے منسوخ ہے، پھر اس پر عمل کرنا پھر نہیں۔ آگے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے معاملے میں۔ یتیموں کے حوالے سے پیچھے آپ نے پڑھا، آگے بھی پڑھیں گے ہم، کہ بہت سختی سے اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے، تو صحابہ کرام ڈر گئے،
کتنی سخت احکامات ہیں، وہ ایسا کرنے لگے جو امیر سے آباد وہ تو اپنے مال سے ان کو کھلاتے تھے اور ان کا سارا مال بچا لیتے تھے، لیکن کچھ غریب تھے ان کے زیر کفالت جو یتیم ہوتے تھے وہ ان کے مال سے ان کے لیے کھانا بناتے علیحدہ اور اپنے لیے علیحدہ۔ اب ان کے لیے جو بنایا ہے بنا تو دیا لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کھانے کے لیے، بچوں کو دینے کے لیے۔ اب وہ بچ جاتا تو گھر سڑ جاتا، خراب ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ ہم کیا کریں، وہ دو جگہ پکانا بھی مشکل ہے، مشقت ہے، یا ان کے لیے کاروبار بھی کریں تو اس کے لیے علیحدہ دکان کھولوں، اپنے لیے علیحدہ کام کروں، اس کے لیے علیحدہ تجارت کروں تو علیحدہ، یہ مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جو تم اصلاح کرو، یعنی ان کے لیے کوئی بہتری کرو تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تم ان کے لیے علیحدہ کھانا نہ بناؤ، شریک ہی بنا لو، اتنا ان کا خرچ کرو جتنی ان کی ضرورت ہے۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مطلب ایک مقدار سے، گھر کے 4 لوگ ہیں، 2 یتیم ہیں تو آپ 4 ایسے ڈالیں، وہ 2 ایسے ڈالیں۔ آپ کھانا تو ضروری نہیں کہ سب برابر کھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں پھر معاف کرنے والا ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اور وہ تمہارے، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو، تجارت شریک کرو، کاروبار کرو تو ان کا مال اپنے مال میں ملا لو، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی۔ یہاں بھائی کے لفظ پر تھوڑا سا سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو لوگ زید بن محمد کہتے ہیں، کہ بچپن میں آیا تھا اور حضور علیہ السلام نے اس کو پالا، تو یہ زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات سے اس کی شادی بھی کی، حضرت سیدہ زینب سے، اور ان کی آپس میں نہ بنی، پھر طلاق ہو گئی، تو حضرت سیدہ زینب سے حضور نے خود شادی کر لی۔ تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ دیکھو اپنے لے پالک اور اپنے بیٹے سے اس نے شادی کر لی ہے، سارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے نہیں، اور ادعوہم لآبائہم، اس طرح کچھ آیت ہے کہ ان کو بلاؤ ان کے باپوں کے نام سے۔ ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو لے پالک جو ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ آپ بے شک اس کو دیں، اپنی جائیداد دیں، پراپرٹی جو دیتے ہیں دے دیں، وصیت کر لیں، لیکن اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا آپ اپنی بیٹی اس کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر کوئی اور مانے نہ ہو تو۔ مثال کے طور بچہ چھوٹا لیا تو اس نے دودھ پیا ہے، یا وہ علیحدہ ایک بات ہے، ویسے بچہ لے کے پالا ہے تو اس کو بیٹی دے بھی سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے باہر کا کوئی آدمی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ یہ جو تم منہ سے کہتے ہو یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے، تم ان کو اپنے بھائی کہا کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ عمر میں فرق ہے، وہ تمہارے بھائی۔ یہاں بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان کے مالوں کو اپنے مال میں خلط ملط کر لو، ملا لو، یعنی شریک تجارت کرو، کاروبار کرو، ان کے لیے پھر حصے کے مطابق ان کا منافع علیحدہ کرو، اپنا علیحدہ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ جل جلالہ فسادی کو، خیانت کرنے والے کو، یتیموں کے مال کھانے والے کو پہچانتا ہے، اس سے جو یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، جو اصلاح کرتا ہے، جو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مفسد کو بھی جانتا ہے، مصلح کو بھی جانتا ہے۔ تم اگر اصلاح کی نیت سے ایسا کرو گے، خلط ملط کرو گے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ ان کے مالوں کو کھا لیں، ان کے مال ختم کر دیں، تو اللہ مفسد کو بھی جانتا ہے، پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو تم پہ سختی نازل کر دیتے کہ ان کی ہر چیز کو علیحدہ رکھو، ان کی ہر چیز کا حساب کرو، بڑا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت ہے، تم پہ تکلیف اور مصیبت نہیں نازل کی۔ آج تو بدقسمتی سے یتیم کی حفاظت کیا کریں گے، یتیم کا سارا مال کھا جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ معاف فرمائے، یتیم کا مال کھانا تو لوگ ایک مطلب ترم والا سمجھتے ہیں، بس جو آیا ہاتھ یتیم کا حصہ ہے، بظاہر لوگوں کو دکھاوے کے لیے تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن عموماً یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں۔ اللہ پھر دیکھیں ایک سب، بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ
جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ جل جلالہ بخشنے والا اور مہربان۔ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، فرما دو ان کو ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اور سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، آپ فرما دو میان روئی سے درمیانے طریقے سے خرچ کرو، یا وہ منسوخ والا اگر حکم مانے تو بچا ہوا خرچ کرو۔ اسی طرح کھول کھول کے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے قوانین، تاکہ تم غور و فکر دنیا میں اور آخرت۔ اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، کہہ دو کہ ان کی اصلاح کرنا، ان کے لیے بہتری چاہنا بہتر ہے، کہہ دو اصلاح، ان کی اصلاح لہم واسطے ان کے خیر بہتر ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم ان کے آپس مالوں کو آپ ملا لو تو خالطوہم، ان کو آپس میں ملا لو، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں ملانے سے مراد ان کے مال، اسباب، دولت جو ہے، کھانا پینا، وہ اپنے ساتھ شامل کر لو حساب کتاب کر کے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ جانتا ہے مفسد کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔